بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آج ہم بچوں کی پیدائش کے بعد شریعت کی جو تعلیم ہے اس تعلیمات کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ بچے تو ہر گھر میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد شریعت کی کیا تعلیم ہے لوگ اس سے ناواقف ہیں، اس لیے اس شریعت کی تعلیمات کو لوگ فالو نہیں کرتے۔ آج ہم اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہو تو شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ نہلا دھلا کر دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان و اقامت فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس کے یہاں بچے کی پیدائش ہو اور وہ اس بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہے تو بچہ ام الصبیان کی تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ پیدا ہوتے ہوئے بچے کے کان میں خدا اور رسول کا نام پہنچانے میں بڑی حکمت ہے۔ علامہ ابن قیم اپنی کتاب تحفۃ الودود میں فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے کان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کی آواز پہنچے، اور جس شہادت کو وہ شعوری طور پر ادا کرنے کے بعد داخل اسلام ہوگا اس کی تلقین پیدائش کے دن ہی سے کی جائے۔ اذان و اقامت کا دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ شیطان جو گھات میں بیٹھا ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ پیدا ہوتے ہی انسان کو آزمائش میں مبتلا کر دے، اذان سنتے ہی بھاگ جاتا ہے، اور شیطان کی دعوت سے پہلے بچے کو اسلام اور عبادت الہی کی دعوت دے دی جاتی ہے۔ اس لیے عموماً آج کل بچے ہسپتالوں میں پیدا ہوتے ہیں، تو اگر ڈاکٹر منع نہ کریں تو انہیں فوراً نہلا دھلا کر سب سے پہلا کام ان کے کان میں اذان و اقامت کہی جائے۔ اگر نہلانے دھلانے سے منع کر رہے ہوں کسی وجہ سے ڈاکٹر، تو ان کو صاف کپڑے سے پوچھ دیں، اور پوچھنے کے بعد پھر خود ہی آپ اذان دے دیں اور اقامت کہہ دیں۔ مرد بھی دے سکتا ہے، اور مرد نہ ہو تو عورت بھی دے سکتی ہے۔ اذان و اقامت کے بعد ایک کام کرایا جاتا ہے، اس کا نام ہے تحنیک۔ عام طور پر لوگ اسے بھولے ہوئے ہیں، اس سنت کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ نیک سارے لوگ، دیندار لوگوں کے گھر میں بھی یہ سنت چھٹی ہوئی ہے۔ تو اذان و اقامت کے بعد کسی نیک مرد یا کسی نیک عورت سے کھجور چبوا کر بچے کے تالو میں ملا جاتا ہے، اس کو لگوانا چاہیے، اور بچے کے لیے خیر و برکت کی دعا کروانا چاہیے ان سے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے تو میں نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرما یعنی کھجور منگوایا اور ان کو چبا کر لعاب مبارک عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے منہ میں لگا دیا، اور خرما یعنی کھجور ان کے تالو میں ملا اور خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ اسے کہتے ہیں تحنیک۔ یہ عام طور سے ہمارے مسلم معاشرے میں چھوٹ گئی یہ چیز، اس کو کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بچے لائے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحنیک فرماتے اور ان کے حق میں خیر و برکت کی دعا کرتے۔ تحنیک یہی ہے کہ کسی نیک مرد یا کسی نیک عورت کو کھجور دیا جائے، کھجور نہ ہو تو کوئی بھی میٹھی چیز دے دی جائے، وہ اپنے منہ میں چبا کر اس کا لعاب بچے کے منہ میں ڈال دیں، اور اس چیز کو بچے کے تالو میں مل دیں، رگڑ دیں۔ تحنیک کہتے ہیں کھجور وغیرہ کو چبا کر خوب نرم کر کے بچے کے تالو میں لگانے کو۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی تو آپ نے اس کی تحنیک کے لیے مکے کی کھجور منگوائی جو آپ کے گھر میں موجود تھی، اور ایک نیک بی بی ام علی رحمۃ اللہ علیہ سے تحنیک کے لیے درخواست کی۔
پھر بچے کے لیے اچھا سا نام تجویز کیجیے۔ نام ایسا ہو جو یا تو پیغمبروں کے نام پر ہو یا خدا کے نام سے پہلے عبد لگا کر ترکیب دیا گیا ہو، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن وغیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے روز تمہیں اپنے اپنے ناموں سے پکارا جائے گا، اس لیے بہتر نام رکھا کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ خدا کو تمہارے ناموں میں سے عبداللہ اور عبد الرحمن سب سے زیادہ پسند ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انبیاء کے ناموں پر نام رکھو۔ مسلم وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نام پر نام رکھو، میری کنیت پر مت رکھو۔ اس لیے بچوں کا اچھا نام رکھنا چاہیے۔ آج فیشن یہ چل گیا ہے کہ لوگ نیا نام تلاش کرتے ہیں کہ محلے میں، گاؤں میں، خاندان میں کسی کا ایسا نام نہ ہو وہ نام، اور اس چکر میں نیٹ سے اور ٹی وی سیریل سے لوگ نام نکالتے ہیں اور اس کو رکھ دیتے ہیں جن کا معنی بھی انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ایسے نام سے بچنا چاہیے، مبارک نام رکھنا چاہیے، برکت والے نام رکھنا چاہیے جس کے معنی اچھا ہوں، کیونکہ نام کا بچوں کی زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ اگر کبھی لا علمی میں غلط نام رکھ دیا ہو تو اس کو بدل کر اچھا نام رکھ دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلط نام کو بدل دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک صاحبزادی کا نام آسیہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر جمیلہ رکھ دیا۔ حضرت زینب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، ان کا نام برہ تھا۔ برہ کے معنی ہے پاک باز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا، خود ہی اپنی پاک بازی کا دم بھرتی ہو۔ لوگوں نے کہا پھر کیا نام رکھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زینب نام رکھو۔ اسی طرح 7ویں دن عقیقہ کیجیے، یہ بھی ایک مسنون ہے، اور اس کا بہتر دن جو ہے بچے کی پیدائش کے 7واں دن ہے۔ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا کیجیے، لیکن لڑکے کی طرف سے 2 بکرے کرنا ضروری نہیں ہے، 1 بکرا بھی کر سکتے ہیں۔ اور بچے کے بال مڈا کر اس کے برابر سونا یا چاندی خیرات کر دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 7ویں روز بچے کا نام تجویز کیا جائے اور اس کے بال اتروا کر اس کی طرف سے عقیقہ کیا جائے۔ عقیقہ اصل میں اسی کو کہتے ہیں کہ بچے کے سر پہ جو بال ہوتا ہے، جس بال کے ساتھ وہ پیدا ہوا ہوتا ہے، اس بال کو منڈا دیا جائے، پھر اس بال کا جتنا وزن ہو اتنے وزن میں سونا یا چاندی صدقہ کر دیا جائے، اور پھر بکرا یا بکری ذبح کر کے دعوت کیا جائے۔ یاد رکھیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عقیقہ کا گوشت جو ہے گھر والے نہیں کھا سکتے، نہیں، عقیقہ کا گوشت کھانے میں قربانی کی طرح ہے، اس کو آپ بانٹ بھی سکتے ہیں، تقسیم بھی کر سکتے ہیں، دوستوں کو کھلا بھی سکتے ہیں، اور خود گھر والے بھی کھا سکتے ہیں۔ 7ویں دن ختنہ بھی کرا دیجئے، لیکن کسی وجہ سے نہ کرائیں تو 7 سال کی عمر کے اندر ضرور کرا دیں۔ ختنہ اسلامی شعار ہے۔ ختنہ کرانے کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے، جب بچہ اس حالت میں ہو جائے کہ وہ زخم برداشت کر سکے، زخم کی تکلیف کو برداشت کر سکے، تو اس وقت ختنہ کرا دینا چاہیے۔ 7 سال میں کرا دے یا زیادہ سے زیادہ 10 یا 12 سال سے پہلے کرا دینا چاہیے۔ پھر جب بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ سکھائیے۔ لوگ ڈاگ، کتا، بلی، کیٹ یہ سب چیزیں سکھاتے ہیں، نہیں، جب بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ سکھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تمہاری اولاد بولنے لگے تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھا دو، اور جب دودھ کے دانت گر جائیں تو نماز کا حکم دو۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں جب کسی بچے کی زبان کھل جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سورۃ الفرقان کی 2 آیت سکھاتے، جس میں توحید کی پوری تعلیم کو بڑی خوبی کے ساتھ سمیٹ دیا گیا ہے۔
آیت یہ ہے الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک وخلق كل شیء فقدره تقدیرا۔ ترجمہ یہ ہے وہ خدا جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، جس نے ہر چیز کی تخلیق کی اور پھر اس کی موزوں تقدیر مقرر فرمائی۔ پھر بچے کو اپنا دودھ بھی پلائیے، ماں پر بچے کا یہ حق ہے۔ قرآن نے اولاد کو ماں کا یہی احسان یاد دلا کر ماں کے ساتھ غیر معمولی حسن سلوک کی تاکید کی ہے کہ ماں کا فرض یہ ہے کہ وہ بچے کو اپنے دودھ کے ایک ایک قطرے کے ساتھ توحید کا درس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور دین کی محبت بھی پلائے، اور اس محبت کو اس کے قلب و روح میں بسانے کی کوشش کرے۔ پرورش کی ذمہ داری بابا پر ڈال کر اپنا بوجھ ہلکا نہ کیجیے، بلکہ اس خوشگوار دینی فریضے کو انجام دے کر روحانی سکون اور سرور محسوس کیجیے۔ پھر بچوں کو ڈرانے سے پرہیز کیجیے۔ ابتدائی اور شروعاتی عمر کا یہ ڈر ساری زندگی ذہن و دماغ پر چھایا رہتا ہے، اور ایسے بچے بالعموم زندگی میں کوئی بڑا کارنامہ انجام دینے کے لائق نہیں رہتے۔ اس لیے بچوں کو شروع میں ڈرائیں دھمکائیں نہ۔ اللہ تعالی ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔